بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مانگتے ہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ موٹیویشنل ہے اور نوجوان جو نسل ہے، یوتھ ہے، ان کے لیے یہ خاص طور پہ ہے۔ دیکھیں، سب سے اہم چیز، سب سے پہلے یوتھ اپنا زندگی کا ایک مقصد بنائیں، ایک خواب دیکھیں، ایک بہت بڑا خواب، وہ خواب جو اس کے دل کی طرف سے آیا ہے۔ یہ دل اور دماغ میں بڑی لڑائی رہے گی۔ دل ہمیشہ آپ کو اور راستے پہ لے جائے گا، دماغ اور راستے پہ لے جائے گا، لیکن اپنے دل کی آپ نے ماننی ہے اور دل سے پوچھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے کیا زندگی میں کرنا ہے، اور اپنا خواب جو ہے وہ آپ نے جو دیکھا ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے دل ڈرائیو کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ آپ نے یاد رکھیے گا کہ جو بندہ دل سے چلتا ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ دل ایک ڈرائیونگ فورس ہے، وہ ڈرائیو کرتا ہے۔ یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے دل کھینچتے ہیں ان کو، پھر ان کے دل، ان کے اندر اٹریکشن ہوتی ہے۔ تو اپنے دل سے پوچھ کے ایک بہت بڑا آپ نے خواب دیکھنا ہے، اور خواب ہمیشہ جو بڑا خواب ہوتا ہے وہ اپنے آپ سے باہر نکل کے ہوتا ہے۔ جس طرح عبدالستار ایدھی کا خواب ہے، علامہ اقبال کا خواب ہے، قائد اعظم کا خواب ہے، یہ اپنے آپ سے باہر نکل کے خواب ہیں، انسانیت کے لیے خواب ہیں۔ اور پھر سب سے بڑا خواب جو ہے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس سے تو سب چھوٹے ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس نے انسانیت کو ہی بدل دیا ہے۔ ہمارے سارے خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے ہیں، سب سے بڑا خواب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور وہ پورا کر کے کامیاب گئے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ جو کامیاب پیغمبر ہیں، رسول ہیں، ہمیں جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا خواب تھا۔ پھر یہ علامہ اقبال اور یہ خواب ہے۔ اس کے علاوہ خواب ہے، آپ کا کوئی بھی خواب ہو سکتا ہے۔ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں، آپ جو بھی بننا چاہتے ہیں، آپ اپنا خواب جو ہے وہ اپنا جو بھی خواب ہے اس کو ڈیسائیڈ کریں، اور پھر جب آپ خواب ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو پھر کشتیاں جلا دیں، پھر پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں کہ کیا ہونا ہے، پھر ہر صورت اس کو پورا کریں۔ اب جب آپ اپنے خواب کی طرف بڑھیں گے نا، تو پرابلمز، ٹینشنز، ڈیفیکلٹیز، ہرڈلز، اکانومی، صحت، پیسہ، تنقید، سب کچھ آپ کو گھیر لے گا، وہ آپ کو گھیرا ڈال لے گا۔ کہیں سے ٹینشن گھیرے بیٹھی ہوگی، کہیں سے لوگوں کی تنقید گھیرے گی، کہیں سے آپ کو پرابلمز راستہ روکیں گے، کہیں پہ پیسہ نہیں ہوگا راستہ روکے گا، کہیں پہ صحت خراب ہو گئی وہاں سے راستہ روکیں گے، کہیں سے لوگ راستہ روکیں گے۔ سب سے زیادہ لوگ راستہ روکتے ہیں، آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ صرف 1% لوگ اپنی منزل پہ پہنچتے ہیں، اور 99% لوگ انہی پرابلم، ٹینشن، ڈیفیکلٹی، ہرڈلز کے اندر ہی پھنسے رہتے ہیں، وہ اپنے مقام کی طرف نہیں پہنچ پاتے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، کہ جو 1% طبقہ ہوتا ہے جو اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، جو ٹینشن، ہرڈل، پرابلم، ڈیفیکلٹی سب کو کراس کر کے آگے پہنچ جاتے ہیں، وہ پھر ان 99% جو پبلک ہے اس پہ حکمرانی کرتے ہیں ساری زندگی۔ وہ 1% طبقہ پھر حکمرانی کرتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے 99% میں رہنے کے ہمیشہ غلام بن کے زندگی گزارنی ہے، یا پھر اپنا خواب پورا کرنا ہے اور 1% میں جانا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ بڑے خواب کی طرف جائیں گے تو پھر آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی، یہ پرابلم، ٹینشن، ڈیفیکلٹیز کی فارم میں۔ یہ قیمت ہے، ہر چیز ادھر مفت کچھ نہیں ہے، ادھر ہر چیز کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ اگر آپ قیمت نہیں پے کریں گے تو وہاں پہ نہیں پہنچیں گے۔ اور یہ جو جسم ہے نا، یہ جو باڈی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے فلیکسیبل بنایا ہے۔ یہ بنایا اس طرح کے ہے کہ جتنا آپ اس کو مشکلات کے سامنے، چیلنج کے سامنے رکھیں گے، اتنا پوٹینشیل آپ کے باہر آئے گا۔ بڑے لوگ اس دنیا میں آتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا بن سکتے تھے اور کیا وہ رہ جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ قبروں میں چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں، اس دنیا میں آنا، پیدا ہونا اور شادی کرنا اور بچے پیدا کرنا، بڑے کرنا اور پھر مر جانا، یہ زندگی نہیں ہے۔ یہ تو ایک بھینس کا بچہ، گائے کا بچہ، وہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، بچوں کا دودھ پلاتے ہیں، پرورش بھی کرتے ہیں، اور بہت ساری مخلوقات
بہت ساری جو ہیں وہ سپیشیز جو ہیں وہ انسانوں سے بہتر اپنے بچوں کی پرورش بھی کرتی ہیں اور ان کو سنبھالتی بھی ہیں، بہت ساری مخلوقات۔ تو یہ زندگی نہیں ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈیے، خواب ڈھونڈیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریے کہ میں زندگی میں یہ کہیں ویلے بیٹھ کے سوچا کریں کہ میں نے اس دنیا میں کچھ کر کے جانا ہے، میں کوئی فارغ نہیں ہوں، میں کوئی بیکار بندہ نہیں ہوں، میری زندگی کا کوئی مقصد ہے، میری کوئی اہمیت ہے، میرا کوئی خواب ہے۔ اور پھر ہر بندے کے ساتھ نہ لگ پڑا کریں کہ جو جس کو کہے ہاں جی آؤ جی اس جگہ پہ چلیں، وہ کھیلنے چلیں، یہ جو ہے وہ فلانی جگہ یہ دیکھنے چاہیں، نو کہنا سیکھیں۔ سوری آئی ڈو ناٹ ہیو اینی ٹائم فار یو، آئی ہیو ٹو فلفل مائی ڈریم، میں نے اپنا خواب پورا کرنا ہے، سوری میں نہیں جا سکتا۔ آپ اپنے خواب پہ مقصدیت کے جس دن آپ کو پتہ چل گیا نا کہ میں نے اس دنیا کو کچھ کر کے دکھانا ہے، اس دن آپ کے پاس وقت بہت تھوڑا رہ جائے گا۔ پھر آپ سوچیں گے کہ نہیں میں تو بہت وقت میں نے ضائع کر دیا ہے، اب تو وقت آ گیا ہے کہ میں دنیا کو کچھ بتاؤں کہ میں کوئی چیز ہے، تو بڑا تھوڑا وقت ہو جائے گا۔ تو اپنے آپ کو مشکلات کے سامنے ڈال دیں، تب آپ بڑے آدمی بنیں گے۔ دیکھیں بڑا آدمی جو ہوتا ہے وہ قد سے بڑا نہیں ہوتا، بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کا خواب بڑا ہوتا ہے۔ عظیم آدمی وہ ہوتا ہے جس کی سوچ پاک ہوتی ہے، جس کی سوچ اچھی ہوتی ہے، وہ بندہ اچھا ہے، جس کا خواب بڑا ہے وہ بندہ بڑا ہے۔ قد بڑے کرنے سے، سونے بڑے ہونے سے بندہ جو ہے وہ بڑا آدمی نہیں بنتا۔ اور اگر آپ بڑا آدمی بننا چاہتے ہیں تو بڑے بڑے خواب دیکھیں اور پھر ان کے پیچھے لگ جائیں۔ جب آپ ان کے پیچھے لگ جائیں گے تو پھر آپ وہ خواب جو ہے وہ اچیو کر لیں گے۔ اچھا، جب آپ اپنے خواب کی طرف جائیں تو پھر 3 چیزیں آپ کو کرنی ہوں گی۔ ایک چیز کہ محنت کرنی ہوگی۔ ہمارے یہ جو پاکستان ہے اس میں سب سے اہم مسئلہ لوگ محنتی نہیں ہیں، محنت نہیں کرتے، اور محنت نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ پھر اپنے جو خواب ہیں وہ ملتے نہیں ہیں۔ تو اتنی محنت کریں کہ کوئی آپ کو دیکھے تو کہے کہ یار اس سے زیادہ میں نے کاما جو ہے وہ بندہ نہیں دیکھا۔ دیکھیں پرابلم تھوڑی سی آتی ہے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہر بندے کے اینڈ پہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ مسلسل برا ہو رہا ہے، اسے وہ ریوارڈ نہیں مل رہا، اچھا نہیں ہو رہا، تو وہ یقین رکھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جو اسے ریوارڈ ملے گا اور اسے اچھا ہوگا۔ اور اگر ابھی تک نہیں ہو رہا تو ابھی اس کا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوا، ابھی اسے کام اور کرنا ہے۔ تو فل محنت کی جائے، جتنی محنت آپ کر سکتے ہیں اتنی محنت کی جائے، اور پھر محنت بھی طریقے سے کی جائے، صحیح راستے سے، ڈائریکشن سے۔ اور پھر جو اگلی چیز ہے وہ ہے ایمانداری۔ آپ اپنے کام سے مخلص ہوں، سینسیئر ہوں، ایماندار ہوں۔ اور پھر آ جاتی ہیں سکلز بہت امپورٹنٹ ہے اس دنیا میں۔ آج کل سکلز کی مارکیٹ ہے اور سکل والا بندہ چاہیے، بغیر سکل کے بندے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو سکلز اگر آپ کے پاس ہوں گی تو پھر آپ، سکل کا مطلب ہے آپ کو کرنا آتا ہے، طریقہ آتا ہے کیسے کرنا ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ اپنے خواب کی طرف جو ہے وہ پہنچ پائیں گے اور وہاں جو ہے وہ اس کو اچیو کر لیں گے۔ تو یہ آج کی جو ہے وہ چھوٹی سی آپ کو موٹیویشن تھی، اور انشاءاللہ بے شمار موٹیویشنل ویڈیوز جو ہے وہ میں بناتا رہوں گا، آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو چینل ہے موٹیویشن کا، اچھائی پھیلانے کا، دین پھیلانے کا، اس کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ